بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا اس امپورٹڈ حکومت کی اتنی شدید دشمنی کیوں ہے، یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جس وجہ سے اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ، اس کے طاقتور ادارے اتنے عمران خان کے خلاف کیوں ہیں۔ ناظرین دیکھیں، دو اداروں کے درمیان یا دو شخصیات کے درمیان اختلافات کا پیدا ہو جانا، وہ بھی اتنا ہائی لیول پہ جو شخصیات بیٹھی ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اختلاف رائے یہ ہو سکتا ہے، بہت بڑی شخصیتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، دیکھیں جو سبراہ ہیں جو بہت بڑی شخصیت ہیں، اور وزیر اعظم اس وقت عمران خان صاحب تھے۔ دونوں کے درمیان اختلافات کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، لیکن سپریم عمران خان صاحب تھے کیونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، اور باقی سارے ادارے جتنے مزید طاقتور ہوں وہ ان کے انڈر کام کرتے ہیں، ان سے مشاورت لی جا سکتی ہے ان اداروں سے، لیکن فائنل جو حکم ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، جس کو 22 کروڑ عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے، ان کا ہوتا ہے۔ لیکن اختلافات پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، کسی بیس پہ اختلافات پیدا ہوئے، وہ اس پہ ہم نہیں جاتے کہ بیہائنڈ دا ریزن وجوہات کیا تھی۔ میں نے پہلے کئی ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا بھی ہے، اور پھر آئندہ ویڈیو میں کہیں میں دوبارہ پھر اس کا ذکر کروں گا کہ وہ ساری تفصیل آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وجوہات کیا تھی کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم کے خلاف جب ان کو ہٹایا گیا، اس سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے سے ان کے خلاف یہ ساری سازشیں شروع کر دی گئی تھی۔ کرنے والا کون تھا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر سے اوپر کوئی بھی سپریم نہیں ہوتا۔ تو وجہ کیا ہے پھر کہ ابھی تک اتنی کوششوں کے باوجود، عوام کی اتنی حمایت کے باوجود، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی، ان طاقتوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے، عوام کا موڈ کیا ہے اس وقت، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی دشمنی کی جا رہی ہے عمران خان کے ساتھ کہ جو بندہ اس کے حق میں بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ چینل بند کر لیا جاتا ہے، اس چینل سے بندوں کو نکلوا دیا جاتا ہے۔ جو بھی کوئی بات کرتا ہے، اگر عدالتیں کوئی بات کرتی ہیں اس طرح کی جس سے لگے کہ وہ اس بڑی ہستی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، اس کے خلاف کوئی بات جا رہی ہے، تو دوسرا راستہ نکال لیا جاتا ہے۔ مطلب ہر حال میں عمران خان کو روکنا ہے، اس کو طاقت میں نہیں آنے دینا۔ وجہ کیا ہے؟ آخر کی دشمنی کیوں ہے؟ وہ کوئی غدار ہے، یا کوئی الٹریٹ بندہ ہے، یا وہ سیاسی نہیں ہے، یا اس کو سیاست کرنی نہیں آتی، کیا اس کو ملک نہیں چلانا آتا، یا کیا اس نے ملک صحیح نہیں چلایا؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ثبوت ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ملک کس طرح چلایا، کس طرح ملک کو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، اکانومی کیسے بہتر کی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کے پاس تجربہ ہی نہیں ہے، یہ کیسے ملک کو چلائیں گے، اور نون لیگ والے بڑے ایکسپرٹ ہیں، وہ بڑے ایکسپرٹیز ہیں اس معاملے میں، وہ ملک بڑا اچھا چلائیں گے، اکانومی کو بہتر کر دیں گے۔ اور حال دیکھ لیں کہ جب وہ چھوڑ کر گئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے تو کیا حالات تھے مہنگائی کے، یا جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تھے، ہماری جی ڈی پی گروتھ تھی، یہ کہاں تھی؟ اور جب عمران خان نے چھوڑا، جب ان کو نکال دیا گیا، اتار دیا گیا، تب کیا حالات تھے؟ یہ تو ثابت کیا عمران خان اور ان کی ٹیم نے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں، ایماندار ہیں، محب وطن ہیں۔ اس کے باوجود بھی ابھی تک بھی عمران خان سے دشمنی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ناظرین، آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے کے پھر میں اصلی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے دیکھیں، جب پینما کا کیس آیا تھا، جب پینما آیا تھا تو اس وقت بھی عمران خان اپوزیشن میں تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس پینما کیس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، اور جو بھی کردار ہیں اس میں وہ سامنے آئیں گے، ان کو سزا دلواؤں گا۔ تو سب لوگ ہنس رہے تھے کہ پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، پہلے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں کچھ نہیں ہوتا۔ کمشنر بنتے ہیں، کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں، ان کے فیصلے ہی نہیں ہوتے، اس لیے لوگ ہنس رہے تھے۔ لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑا تھا، اس نے کہا نہیں، میں اس کا فیصلہ کرواؤں گا کہ کنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے، کنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ اور آخر دیکھ لیں کہ فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اسی پینما کیس کی تفتیش ہوئی، اسی کے وجہ سے نواز شریف کو ملک سے باہر جانا پڑا، نااہل ہو گئے، وزیر اعظم کی سیٹ چھوڑنی پڑی ان کو، اور بلاخر
ان کو سزائیں ہوئی، جیل میں گئے، اور آخر اب یہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس میں کچھ پاورفل لوگوں نے ان کو وزیر اعظم کی مرضی کے خلاف ملک سے باہر بھیج دیا۔ وہ بہت طاقتور لوگ تھے جنہوں نے ان کو باہر بھیج دیا۔ اب دیکھیں ناظرین، جو سائفر ہے، جو امریکی مراسلہ ہے، وہ ہے مین ریزن جس کی وجہ سے عمران خان کی دشمنی ختم نہیں ہو رہی، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے خوف کی وجہ سے عمران خان کو کسی بھی طرح سے پاور میں نہیں آنے دینا چاہتی۔ ناظرین، یہاں ایک سیدھی سی بات بتاؤں، قبر ایک ہے، انسان دو ہے، اب دیکھیں کون جاتا ہے اس قبر میں۔ یہ ہے مین مسئلہ کہ سائفر کی تحقیقات کا جو مطالبہ کیا ہے عمران خان نے، اور جو سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ کمیشن بنائیں، وہ نہیں بنا رہی، لیکن مقتدر حلقوں کو یہی خوف ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا تو یہ سائفر کی تحقیقات کروائے گا، یہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ محب وطن آدمی ہے، وہ لازمی جانے گا کہ کون ہے جس نے یہ ہنستا بستا ملک تباہ و برباد کر دیا، اکانومی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ کہا گیا عمران خان کی طرف سے بھی، ان کے وزیر خزانہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اس وقت یہ حکومت ہماری ڈی سٹیبلائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ہو گئی۔ ڈی سٹیبلائز کیا، ان کو نکال دیا گیا، ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، ان کی جگہ پر سرٹیفائڈ چور جو تھے وہ ہم کو مسلط کر دیے گئے۔ یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ آفتاب اقبال صاحب جو کینیڈا میں ہیں، انہوں نے ایک بات کی کہ میں یہاں پر منہ چھپاتا پھر رہا ہوں کہ میں ایسے ملک سے تعلق ہے میرا کہ جس کے وزیر اعظم جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے وہ سرٹیفائڈ مجرم ہیں، عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، مطلب ضمانتوں پر ہیں۔ اس سے بڑی توہین ناظرین کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال تو وہ سائفر ہے مین دشمنی کی وجہ۔ اب مقتدر حلقے بار بار رابطہ کر رہے ہیں اور یہی وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ عمران خان ہم کو اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ سائفر کو چھوڑ دے گا، وہ سائفر کا معاملہ عدالت میں نہیں لے کے جائے گا، نہ اس پر کوئی کمیشن بنائے گا، نہ اس کی تحقیقات کرائے گا، اس کو دبا دے گا۔ کیونکہ ناظرین، اگر تحقیقات ہوئی سائفر کی تو بہت سے اعلیٰ عہدیدار جو ان ایکسیسیبل ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نا جی، جو مقدس گائے ہوتے ہیں، جن کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، بات کریں تو دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے، ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے، وہ بھی اس میں قابو آئیں گے۔ ان کا بھی انجام بہت خطرناک ہوگا، وہ بھی غداری کے زمرے میں آئیں گے، کیونکہ یہ غداری ہی تھی کہ بیرون ملک کی مداخلت پر ان کے احکامات کو مانتے ہوئے آپ نے ایک الیکٹڈ حکومت جو تھی، جس کو عوام نے الیکٹ کیا تھا، 22 کروڑ عوام نے جس کو الیکٹ کیا تھا، اس کو آپ نے نکال دیا اور چوروں کو ہمارے پر مسلط کر دیا۔ یہ ہے ناظرین مین وجہ دشمنی کی، جو عمران خان کو اقتدار میں آنے سے یہ روک رہے ہیں اور ہر طریقہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ نہ ہی عمران خان سے بہتر ہیں، نہ ہی اس سے زیادہ یہ محب وطن ہیں، اور نہ ہی اس سے زیادہ یہ بہتر ملک کو چلا سکتے ہیں۔ لیکن مجبوری کیا اس وقت بنی ہوئی ہے؟ ذاتیات، اپنی ذاتی دشمنی ہے عمران خان کے ساتھ، ذاتی دشمنی۔ اسی لیے عمران خان سے گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں، مختلف لوگوں کے ذریعے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں عمران خان اگر صرف اس بات کی گارنٹی دے دے کہ وہ سائفر کو نہیں چھیڑے گا، اس کے معاملے کو کلوز کر دے گا، تو ہم عمران خان کے راستے سے ہٹ جائیں گے، بے شک وہ اقتدار میں آ جائے، ہم اسے موسٹ ویلکم کہیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔